ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت نماز جنازہ کی نیت کیسے ہوتی ہے اور نماز جنازہ میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کیونکہ آج بہت سے لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنازہ کی نماز ہوتی ہے تو دو گروپ مسلمانوں میں بن جاتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو دور سے کھڑے ہو کر تکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بیچارے جانتے ہی نہیں اور یوں ہی وہ جنازے کے پیچھے پیچھے بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح آ گئے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ مسلمان کے مسلمان پر کچھ حقوق ہوتے ہیں اور میت کا یہ حق ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے، کاندھا دیا جائے اور اس کو مٹی دی جائے۔ آج مسلمان اس چیزوں میں بہت زیادہ پچھڑ گئے، بہت زیادہ پیچھے ہیں، ان کو علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے۔ بریانی کھانے میں بہت آگے ہیں۔ اگر وہی میت کی بریانی جب چلتی ہے، آپ دیکھیں کہ جب ہم دفنا کے آتے ہیں نا، فوراً اعلان ہو جاتا ہے کھانا تیار ہے، کھانا کھا کے جائیے گا، تو پلیٹیں کی پلیٹیں جو ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں، ڈکار نہیں لے رہے، بہت کھا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ تو 18 پتیلے اڑ گئے بریانی کے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک تو موت ہوئی، اوپر سے پلس خرچہ ہوا۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں بند ہونی چاہیے، جسے ہم بھتی کا کھانا کہتے ہیں، کہ دفن کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، چلتا ہے۔ ارے ایک تو انسان جو ہے اپنے مریض پہ خرچ کرتا ہے، بیماری میں مبتلا تھا، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا، اب اس کے بعد اس پر یہ بھی ڈالا جاتا ہے کہ مہمانوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ بہت سی جگہوں پر ایسا کہ بستی والے کرتے ہیں، برادری والے بھی کرتے ہیں، چندہ کر کے کرتے ہیں، لیکن دیکھیے ہوتا تو خرچہ ہی ہے نا، 50-60 ہزار، 20 ہزار، 40 ہزار۔ اور جو لوگ جنازے میں شرکت کرنے آتے ہیں وہ کتنی دور سے آتے ہیں؟ ان میں سے 10-20 ایسے ہوں گے جو 100 یا 150 کلومیٹر کے ہوں گے یا 50 کلومیٹر کے، ورنہ تمام کے تمام جتنے مہمان ہوتے ہیں وہ 10، 15، 12، 17، 18، 20، 25 کلومیٹر۔ اور آج سب پر سواریاں ہیں، ہر انسان جاتا ہے اپنی اپنی سواری سے۔ ٹریکٹر ٹرالی جوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ اس کی خود کی پرسنل ہے، فوراً دفن کریں، میت کو دفنائیں اور جیسے ہی تدفین سے فارغ کو فوراً اپنے گھر نکل جائیں، گھر جا کر کھانا کھائیں۔ بچنا چاہیے، لیکن اب تو لنگر سمجھ کے لوگ کھا رہے ہیں اور مزہ آ رہا ہے ان کو، کہہ رہے ہیں اتنا مزہ تو شادیوں کے کھانے میں نہیں آتا جتنا موت میتوں کے کھانے میں مزہ آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں غلط ہیں، فضول خرچیاں ہیں اور یہ زیادتی ہے غریب کے ساتھ۔ امیر ہے، دولت والا ہے، باپ مر گئے، کروڑوں روپیہ چھوڑ گئے، وہ تو کھلا رہا ہے، لیکن جو غریب ہے وہ غربت و قلاس کی زندگی گزارا، بڑی مشکل سے اس نے علاج کے لیے پیسہ قرضہ لے کر کرایا تھا، پھر وہ کہاں سے کرے گا؟ تیجے کی بریانی، 10ویں کی بریانی، 20ویں کی بریانی، 40ویں، یہ تمام چیزیں جو فضول خرچی میں آتی ہیں بالکل بند ہونی چاہیے۔ تمام لوگ اس پر سخت ایکشن لیں اور کہیں کہ بالکل نہیں کھائیں، اور اس طرح کا ماحول نہ بنایا جائے کہ دعوت کی جا رہی ہے صاف فاتحہ خوانی کے موقع پہ 10ویں میں، 20ویں میں، 40ویں میں۔ کہاں لکھا ہے یار یہ دعوت کا؟ منع فرمایا اعلیٰ حضرت نے، جو کہتے ہیں کہ بریلیوں کا طریقہ، یہ بریلیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ جہالت کا طریقہ ہے کہ صاحب اتنی بریانی اڑ گئی اور یہ ہو گئی۔ بالکل نہیں۔ اگر آپ کو 10-20 ہزار روپے آپ بریانی میں خرچ کر رہے ہو، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ کے پاس ہے، اتنی فراوانی ہے، تو مسجد مدرسے میں کریں، خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جہاں جائز طریقے سے تمہارے مرحوم کو، مرنے والے کو ثواب مل جائے۔ یہ 1000 لوگوں کو کھانا کھلانے سے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، وہ امیر ہوتے ہیں، یا تو غریب ہو، فقیر ہو کہ ہاں بالکل مفلس و قلاس لوگ تھے کہ ان کو کھانا کھلا دیا، مسافر لوگ تھے تو ان کو کھانا کھلا دیا، ثواب تھا۔ لیکن بستی میں کروڑ پتی نیتا ہے، منتری ہے، بدھایک ہے، اپنے وقت کا پردھان ہے اور دعوت کر رہے ہو، آپ کھلا رہے ہو، تو کیا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا آپ کو کوئی ثواب، صرف ناموری کے لیے لوگ کرتے ہیں اور یہ ناموری بالکل غلط ہے۔ بہرحال میں بات بتا رہا تھا نماز جنازہ کی، تو جو لوگ نہیں پڑھتے وہ سمجھ لیں کہ نماز جنازہ کے اندر 2 چیزیں فرض ہیں، ایک قیام ہے اور 4 تکبیریں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب جب ہم نماز جنازہ کی نیت کرتے ہیں تو نیت یہ کریں کہ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے حضور کے اور دعا واسطے اس میت کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہیں اور پھر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ جب ہم کہیں گے وتعالی جدک تو لفظ اور بڑھے گا، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اگر کسی کو وجل ثناؤک یاد نہیں ہے تو آپ یہی ثنا پڑھ سکتے ہیں، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہی ثنا پڑھ لیں، پھر تکبیر ہوگی اللہ اکبر تو آپ درود شریف پڑھیں۔
اب درود پاک جو پڑھا جاتا اس میں کچھ الفاظ زائد ہیں، کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لیکن اگر کسی کو یہ زائد الفاظ کے ساتھ درود پاک یاد نہیں ہے تو جو نماز میں درود ابراہیم پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہی درود پاک آپ نماز جنازہ میں پڑھیں. پھر تکبیر ہوگی اللہ اکبر، تو اب آپ کو دعا پڑھنی ہے. دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، اس دعا کو پڑھیں آپ. اور اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھ لے، الحمد شریف پڑھ لے. اب آپ یہ بتائیں کون ایسا مسلمان ہے جسے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے؟ اگر سورہ فاتحہ اسے یاد نہیں ہے تو وہ پھر کیسا مسلمان ہے؟ تمام مسلمانوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. اگر نابالغ بچی یا بچہ ہے تو اس کی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن مسلمان ان چیزوں کو اتنا مشکل و اتنا ہارڈ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یار کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پورا قرآن ہی پڑھنا پڑتا ہو. تو یہ لا علمی ہے، جہالت ہے، اور اسے ہمیں دور کرنا ہے. آج کے اس وقت میں جبکہ علماء بتانے والے ہیں، انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پہ آپ کسی بھی مسئلے کی جانکاری لے سکتے ہیں، بالکل باریکی سے علماء اکرام نے بالکل بتا دیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم لوگ بالکل غافل ہو چکے ہیں. یہ سستی ہے، کاہلی ہے. منہ دکھانے جاتے ہیں وہ لوگ جو نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے ہیں، وہ بس چہرہ دکھاتے ہیں کہ ہاں صاحب ہم آگے رشتہ داری قائم رہے. حالانکہ اگر چھوڑ دی تو گناہگار تو نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لیتا تو کتنا ثواب ملتا. کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، 2-4 بھی پڑھ لیں تو بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں. لیکن یار جب ہم جا رہے ہیں، مسلمان ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا ہم پڑھ لیتے. کیونکہ اگر پڑھنے والا جنتی ہے تو اس کی وجہ سے مرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، اور مرنے والا جنتی ہے تو پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. آپ نے سنا نہیں ہے باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ارے جب انتقال ہوا تو وہ کفن چور گیا تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا تھا، کہا جنتی ہو کے جنتی کا کفن چورانے آیا ہے. اس نے کہا حضرت میں کفن چور کیسے جنتی ہو گیا؟ کہا تو نے آج میری نماز جنازہ پڑھی، اور جتنوں نے آج نماز جنازہ میری پڑھی ہے وہ تمام کے تمام جنتی بنا دیے گئے ہیں، تمام کے تمام جنتی ہو گئے ہیں. تو جنت کا حقدار وہ ہو گیا. اللہ کو اگر تمہاری کوئی بھی ادا پسند آ گئی تو اللہ بخشش فرما دیا کرتا ہے. بہرحال اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا کرے، صحیح سمجھ عطا کرے، اور صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.